أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished about 116. This was two more left. So let us have a quick revision of 116. Then yes, کوئی جلدی سے کر لیں. میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. ہم نے یہاں تک اس کا پہلا پارٹ لیں گے. فا جو ہے یہاں سے حرف عطف ہے، اور تعالی سے جو ہے یہ نام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا اللہ جو تعالی جو ہے تا کی اس میں اضافت ہے، اور وہ بلند ہے. اللہ یہ فعل اور فاعل ہے. اللہ جو ہے یہاں پر تا ایمٹی ہو کر اللہ جو ہے وہ اس کو بن رہا ہے. مطلب اس کا جو فاعل ہے تعالی کا وہ اللہ ہے. المالک الحق ہے، اور اللہ کی المالک الحق جو ہے وہ، اور یہاں پر نیکسٹ جو ہے لا الہ. اچھا ہم نے بلکہ اس کو سر ایک اور طرح سے کیا تھا. فتعال اللہ تک ہم نے کیا تھا پہلے، یعنی کہ بلند ہے اللہ، اور المالک الحق میں ہم نے مبتدا محذوف لیا تھا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہوا المالک الحق. ہوا جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا، ہوا اس کا مبتدا بنے گا، اور المالک الحق جو ہے وہ اس کی خبر بنے گی. اور اس کے بعد لا الہ الا. جوہر بھی کر رہے تھے، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے اس سے ہٹ کے؟ سوری سر، نہیں، آپ کچھ اور طریقے سے بھی اس کو کرنا چاہ رہے تھے. کوئی اور طریقہ ہے آپ کے ذہن میں؟ سر میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر ہم اس کو پورا بھی لے لیتے ہیں تو یہ المالک اور حق جو ہے وہ اللہ کی صفات بنتی ہیں. یہاں پر اس کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں ہم. یہی تھا میرے ذہن میں. بہت اچھا ہے، تو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. بعض گرامیرین نے اس طرح بھی کیا ہے کہ اس کو یا تو مبتدا محذوب لے کے اس کی خبر، یا پھر یہ کہ فتح اللہ کے بعد اللہ کے صفتان ہیں. صفت نمبر 1 الملک اور الحق. اگر کوئی بات ذہن میں آئے تو وہ آپ بلا شبہ، کوئی ایسا گرامر میں کوئی ایک ہی طریقہ نہیں ہے. جتنے لوگ ہیں گرامر سے تفسیر کرتے ہیں ان کے اندر بھی اختلافات ہیں. تو ایک اور بھی طریقہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے بعد ہی یہ دو صفات آئے ہیں جس کو صفتان کہیں گے. ایک صفت ہے الملک اور الحق. دیٹس آلسو اوکے.
ٹھیک ہے. جی سر. ہاں. جی سر. اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ دوسرے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایسی چیز جس سے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر ہم ہوا کر کے کریں گے تو بھی معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے صفتان لے کے کریں گے تو معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو گرامر سے جتنے لوگ تفسیر کرتے ہیں ان کے اندر اختلافات بھی ہیں، اور ایسے اختلافات سے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بعض جگہ کوئی اور طرح سے اگر گرامر کو کرتے ہیں تو معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے، تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ. سو دس از ون تھنگ. اس کے بعد کا کیا لیے تھے ہم، کیسا کرے تھے اور کیا سر طریقہ؟ جی سر، ہم نے اس میں بعد میں ہمارا تھوڑا تھا کہ ہوا تک ہم اس کو کر سکتے ہیں، لا الہ الا ہوا. ٹھیک ہے. ہم لا الہ الا جو ہے یہاں پر اللہ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو بھی محذوف لے سکتے ہیں. لا الہ الا ایک ہوا یا اللہ جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہم لے سکتے ہیں، یعنی وہی الہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر ہم اس کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اللہ ہوا تک بھی لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا ہوا، یعنی لا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے، الہ جو ہے وہ یہاں پر فاعل ہے، مطلب اسم ہے لا کے، اور الا جو ہے حرف استثناء ہے، اور ہوا جو ہے وہ مستثنیٰ علیہ ہے، یعنی نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا. ہم ایسے بھی اگر لے کے اور پھر ہم نے نیکسٹ والے میں ہم وہاں پر کہہ سکتے ہیں ایک ہوا محذوف لے سکتے ہیں، یعنی ہوا رب العرش الکریم، اور ہوا جو ہے وہ ریفر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف، اور وہ مبتدا ہم لیں گے، اور ہوا رب العرش الکریم ہم اس کی خبر لے سکتے ہیں. اور اگر ہم خبر کو کھولیں گے تو اس میں ہوا جو ہے پھر ایک ہوا لیے، پھر ہوا رب العرش الکریم. ایک ہوا نہیں سر، ہم نے کہا تھا کہ اللہ ہوا تک ہم نے ایک لے لیا. اچھا لا الہ الا ہوا کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. پھر تو اس کا سر آگے ہم جو رب العرش الکریم ہے یہاں پر ایک مبتدا محذوف ہم کہہ رہے تھے کہ مطلب ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ رب العرش الکریم ہم کہہ سکتے ہیں، یا ہوا رب العرش الکریم بھی ہو سکتا ہے، یا اس ہوا کو ہم دونوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی ڈسکشن چل رہی تھی اس دن. تو پھر ہم اگر مبتدا محذوف بھی لیتے ہیں یہاں پر تو وہ مبتدا جو ہے وہ ہوا اگر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ریفر کرے گا، اور رب العرش الکریم اس کی خبر ہو جائے گی. اچھا، ایک یہاں تک تو آپ نے یہ لا الہ الا ہوا تک آپ لے لیے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مزید اگر ہوا نہ بھی لیں تو یہ رب العرش کیا ہے؟ رب العرش جو ہے سر یہ بنے گا رب عرش کا رب، سر یہ مضاف مضاف علیہ، مضاف الیہ ہے. تو یہ رب کیسا ہے؟ یعنی اب یہ کیا ہو گیا؟ مضاف یہ الیہ کی خود وجہ یہ سے. مبتدا بن سکتا ہے، یہ ہاں، being یہ خود مضاف مبتدا بن سکتا ہے اس لیے کہ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر اگر آپ اور ایک ہوا نہ بھی لیں تو چلے گا، بلکہ رب العرش ہے نا، اور پھر اس کے بعد یہ مبتدا بھی ہے. اور الکریم کیا ہے؟ سر یہ پھر کریم خبر بنے گی اگر ہم اس کو مبتدا لے رہے ہیں رب العرش کو. بس عرش اور الکریم، عرش عرش الکریم پھر کیا ہے؟ یہ صفت بھی ہے الکریم، رب العرش الکریم، العرش الکریم. العرش تو الکریم بھی ہے. اور رب العرشی اور عرش الکریم اور کیا رشتہ بنتا ہے؟ یہ بھی سر یہ صفت موصوف بھی ہے. ہے. تو پھر اس طرح سے، اور ایک الکریم جو ہے عرش کی وضاحت کر رہا ہے تو اس کو ہم نعت بھی کہہ سکتے ہیں. عرش کی نعت جو ہے الکریم ہے. ٹھیک، اس میں اگر ہم کوئی اور طرح سے کرتے ہیں
اور جبکہ دوسرے گرامیرین نے ویسا کیا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ کہ یہاں پر نعت کی بجائے کوئی اور چیز استعمال نہیں ہونی چاہیے، یا پھر جو ہے اس کو کوئی اور نام نہیں، اس کو آپ صفت وہ کیا ہے یہ جملے نہیں، مرکب اضافی آپ کہیں گے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور یہ چونکہ اضافی ہونے سے یہ اسم اس کا معرفہ بن جائے گا، اس میں مبتدا بننے کی خاصیت ہے۔ ایک سے زائد طریقے سے کسی آیت کی گرامیٹیکل انالیسس کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی چیز جو وہاں فٹ نہیں ہوتی ہے اس کو آپ کہہ دیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہو میری بات کو، جی جو سر، صحیح نہیں ہے وہ اگر فٹ کریں گے تو بات غلط ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی چیز وہاں پر فٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو لاسٹ ٹائم کا ایک طریقہ تھا، آج جو آپ نے کیا یہ بھی بالکل درست ہے کہ یہ صفتان اللہ ہیں، اللہ اس کا فاعل ہے، فتح اللہ، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ جو ہے وہ فتح اللہ ہیں، اور اس کے بعد چاہے تو یہاں پر مبتدا محذوف لے کے مزید اس کی خبر بنا سکتے ہیں، چاہے تو یہ دونوں الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفتان بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں ہے۔ پھر یہ لا الہ الا ہو، اس کو پھر آپ جو ہے وہ استثناء کا جملہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ رب العرش الکریم ہوا سے بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں تو رب العرش میں خود جو ہے مبتدا بننے کی صلاحیت ہے، الکریم اس کی نعت ہے۔ صحیح۔ چلیے، بہرحال اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک اور اسٹرکٹ یہی طریقہ ہے، معنوں میں، ترجموں میں، ریفرنسز میں ڈفرینسز ہے، تو گرامر تو بہت سبسیڈری چیز ہے اور بہت بعد میں اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے، صرف سمجھنے کے لیے۔ سو اوکے وی ہیو فنشڈ، ابھی 2 آیتیں رہ گئی تھی، وہ آسان تو ہونا چاہیے، مگر کبھی ہم کسی آیت کو آسان کہہ دیتے ہیں اور وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ چلیے بسم اللہ، who wants to take it؟ Yes، السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام، چل عائشہ چل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہاں تک لیں گے سر۔ چلیے ویری گڈ۔ تو یہ ایک جملے اسمیہ انشائیہ شرطیہ ہے، اور یہاں پر شرط رکھی جا رہی ہے وَمَن، و حرف ربط ہے، من حرف شرط ہے، اور جو کوئی، یدعو یہ فعل شرط ہے گڈ، جس کا روٹ ورڈ ہے دعا، دال الف دال عین الف یا دال عین حمزہ، دعا، دعا۔ اس کے معنی وہ پکارا، وہ دعا کیا، دعا پکارنا، دعا مانگنا۔ تو یدعو وہ اور جو کوئی پکارے یا پکارتا سر ہے، کیا پکارتا ہے، مضارع ہے نا۔ جی جی۔ تو یدعو میں فعل دعا ہے، اور فاعل یا زبر یا، جو کہ ریفر کر رہا ہے من کو، من کی طرف۔ کسے پکارے؟ الہن آخرہ کو، تو یہ مل کر مفعول بہ ہوگا، اور مع اللہ جار مجرور متعلق یدعو۔ بہت اچھا، ویری گڈ۔ سر الہن آخرہ یہ مرکب، یہ کون سا، آپ جب پچھلی کلاس میں بولے تھے تو I'm not sure یہ کون سا مرکب ہے، یہ مل کر مفعول بھی بن رہا، لیکن آخرہ الہن کی صفت ہے یا تمیز، اس میں مجھے کنفیوژن ہے۔
اس لیے I'm not sure یہ کون سا مرکب ہے. الہن آخرا. کوئی تو یہ بتا پہلی ہوں جی سر یہ پہلی شرط ہے کہ اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کو دوسرے خدا یا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا. ہاں جو کوئی پکارتا ہے وہ اللہ ہی، اللہ کے ساتھ الہن آخرہ کوئی اور دوسرا بنے کے علاوہ، الہن آخرہ. اب یہ کوئی اور عائشہ کی ہیلپ کرے گا. واٹ از دا ریلیشن بٹوین الہن آخرہ؟ پھر الہن یدعو کا مفعول بہی ہے اور آخرہ اس کی صفت ہے. صفت ہے یا تمیز ہے، دونوں بھی کر سکتے. صفت سے زیادہ تمیز ہے، اس کے بغیر الہن کے معنی نہیں نکلتے، تو تمیز زیادہ صحیح ہے. سو دیٹ مینس کوئی اور الہ کو جو پکارتا ہے. تو جملہ مکمل ہوا کوئی یہاں پر؟ پہلی شرط ہے تو ایک طرح کا دو جملہ پہلے کمپلیٹ ہوا. پھر دوسرا جملہ ہے لا برہان لہو بھی، یہاں تک لیں گے. یہ دوسری شرط ہے، نہیں برہان نہیں ثبوت اس کے لیے اس میں. لا حرف نفی ہے. برہان کو ہم لیں گے سر، یہ بھی اسم ہے تو یہ بھی جملے اسمیہ انشائیہ شرطیہ شرط نمبر 2. تو لا برہانہ لہو جار مجرور متعلق کوئی محذوف فعل ہے ادھر، اور لہو ہو کی ضمیر جا رہی ہے اسی کی طرف جو پکار رہا ہے اللہ کے ساتھ، جس کو شریک کر کے پکار رہا ہے اس کی طرف ہے یہ ہو کی ضمیر. اور بھی جار مجرور متعلق کوئی محذوف فعل ہے تو یہ بھی ہی کی ضمیر جا رہی ہے اس دعا میں، یعنی کہ یدعو میں، مطلب جو پکارتا ہے وہ دعا میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے. لا برہان لہو بھی نہیں بیٹا، اسی کی طرف. تھوڑا ایسا تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں. بہی کو صرف صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہی ہے اس کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ پکارنے کی طرف نہیں جا رہی ہے. باقی پکارنے والے کی طرف سر، پکارنے والا من نہیں جا رہی ہے نا؟ نہیں جا رہی ہے. نہیں سر ایک منٹ. سکون سے برہانہ لا برہانہ لہو بھی تو نہیں اس پروف لہو اس کے لیے. ہو کی ضمیر جا رہی ہے پکارنے والے کی طرف، اور بھی ہی کی ضمیر جا رہی ہے الہن آخرہ کی طرف سے. کسی اور کو الہ جو وہ سمجھ رہا ہے اور اس کو پکارتا ہے، یعنی اس کو اس کے بھی خدا ہونے پہ یقین ہے، جو کچھ بھی ہے اس بات کی، اس کے الہن آخرہ اور ایک الہ ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کسی کتاب میں اگر وہ کتاب اہل کتاب میں سے ہے یا کوئی اور ہے، یا جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بھی اگر کسی کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اللہ نے کہیں یہ بات نہیں بتائی کہ میرے علاوہ اوروں سے بھی مدد چاہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الہ کیا ہے؟ الہ واحد ہے، ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، تو ایک بار پھر یہاں تک اس کو کلیئر کرو. بہت اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ غور کرنا تو کنفیوز نہیں ہوتے. تو بھی ہی کی ضمیر ہے وہ یہ الہ آخر. He has no evidence or proof that whom he is calling as God other than Allah, there is no proof with him. یہ لہو کے لیے آپ نے بالکل صحیح کیا، لہو صحیح ہے، لیکن بھی
about this statement الہن آخرہ، کوئی اور چیز کو وہ خدا سمجھتا ہے، جیسے وہی یہ تو مکی صورت ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر کسی اور مذہب میں کوئی سورج کو خدا سمجھتا ہے، کوئی چاند کو خدا سمجھتا ہے، تو اس کے there is no proof for him in it. ٹھیک ہے، پھر ایک بار یہاں سے کلیئرلی ریپیٹ کر دو، پھر ہم آگے جائیں گے. لا برہانہ لہو بھی، لا حرف نفی ہے، برہانہ اسم ہے جو کہ جس کے معنی ہے کہ نہیں ثبوت، لہو اس کے لیے، لہو کی ہو کی ضمیر جا رہی ہے پکارنے والے کی طرف، میں یدعو کی طرف، اور بھی یہ دونوں مرکبات جو ہے مرکب جاری ہیں، جار مجرور متعلق محذوف فعل، اور بھی میں ہی کی ضمیر جا رہی ہے الہن آخرہ کی طرف، یعنی کہ اس کے پاس، پکارنے والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو پکار رہا ہے، یہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جسے وہ پکار سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف یہ سٹریس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب پکارا جائے تو کیا ہوگا آگے. اب ایک سیکنڈ ہماری ایک ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے، سارے لوگ غور سے سنیں. ہم یہ ایک زبان ہے، عربی زبان ہے، اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں وہ زبان میں جو ہم جانتے ہیں، اس میں اس زبان کو کنورٹ کر رہے ہیں، چاہے انگریزی ہو یا اردو میں ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جار مجرور لا جو ہوتا ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر لہو لیں گے تو ایک سیدھے سے معنی اس کے لیے. اب اگر ایسا ترجمہ کریں گے تو وہ جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کی خصوصیات ختم ہو جائیں گی، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے نا. تو اب یہاں پر ہم کو ترجمے میں کم لہو کے جو ترجمہ کریں گے اس کے پاس ہے نا with him. اب مجبوری ہے ہماری، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی نہ اردو نہیں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، اور ویسے لا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ عربی کے لحاظ سے تو وہ مناسب ہو جاتا ہے. لیکن ایک زبان سے دوسری زبان میں ہم اس کو جب ٹرانسفر کرتے ہیں، اس زبان کی گرامر، اس کے اسٹرکچر الگ ہیں، اور یہ عربی زبان کی گرامر، اس کے اسٹرکچر الگ ہیں. کوئی پہلے آتا ہے، کوئی بعد آتا ہے، کوئی اس میں جملے فعلیہ اردو میں نہیں ہوتا، ہر ایک جو ہے انگریزی میں بھی نہیں ہوتا، سارے جملے اسمیہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو اگر ترجمہ کریں گے تو لہو کے لیے نہیں بولیں گے، ہے نا. بھی کے معنی اس میں، اس بارے میں. اب دیکھیں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو بالکل لفظ ورڈ بائی ورڈ ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے میں کیا استعمال کروں گا. دیکھ غور سے ایک بار دیکھیے، جو پکارے یا پکارتا ہے اللہ کے ساتھ. اب یہ زبان میں پہلے ساتھ اللہ کے، اگر ایسا بولیں گے تو اردو باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہاں پر اردو میں چونکہ یہ جو اضافی ہے اس میں ہمیشہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. تو جو کوئی، وہ شرطیہ ہے، بالکل صحیح ہے، اور پھر یہ فعل شرط ہے، جو کوئی بھی پکارتا ہے نا سوائے اللہ کے، یا پھر اللہ کے سوائے، الہن آخرہ کسی اور الہ کو، دوسرے الہ کو، الہن آخرہ دوسرے الہ کو، نہیں ہے کوئی ثبوت
اس کے پاس، لہو اس کے پاس، پر دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بولے تو پھر نہ اردو سمجھ میں آئے گی نہ عربی سمجھ میں آئے گی. نہیں ہے کوئی ثبوت اس کے پاس بھی اس بات کا، اس چیز کا، حالانکہ یہاں بات نہیں ہے اس کا یہ تھوڑا کنفیوژن تھا، آپ کو بھی شروع میں پریشان کیا. کس چیز کا ثبوت نہیں ہے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ نے نہیں بتایا کہ دیر از سم ون who can be called as الہ beside اللہ سبحانہ وتعالی. اب یہ اس بات کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بات کون سی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، اس بات کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کئی ایسے اہل کتاب میں بھی ہیں، وہ اپنے یہود ہیں، وہ اپنے راہبوں کو ان کا مددگار سمجھتے تھے، یا پھر اب یہ نصرانیوں کا ہے یا کوئی اور مذہب ہو، اس میں کئی خدا کو لوگ مانتے ہیں. تو اللہ کے سوا پکارنا. اب یہاں پر تفسیر میں جائیں گے تو یدعو جو ہے، یدعو یہ بڑا گہرا ورڈ ہے. اب یہ یدعو کے معنی کیا ہے؟ یدعو خالی پکارنا نہیں. دعا مانگنا سر، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں دعائیا، اس میں کسی اور کو شریک کرنا، یدعو انووک کرنا. وہی تو یہ دعا کے معنی مانگنا ہے یا پکارنا ہے. ہم یا اللہ اگر کہتے ہیں تو وہ صحیح ہے نا، جی سر. ہے نا. جی یا سر. علی مدد اگر کہتے ہیں تو وہ شرک، مطلب کسی اور کو بھی آپ پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ. تو علی مدد تو علی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہے صرف جو یہ پکارتے ہیں یا علی مدد. تو اب ایسے بہت سے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، ان سے ہٹ کے بھی ہیں. ان کے بلیف جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے، ان کے جو پرانے ان کے باپ دادا کے عقیدوں کے لحاظ سے بگڑ گئے ہیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کریں گے. تو یہ پکارنا، کوئی چیز مانگنا، اس کو یاد کرنا، اور کسی معاملے میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. تو یہ بارے میں ابھی تو صرف اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے، کوئی خبر نہیں ہے. میں جو ترجمہ کیا آپ کے سمجھ میں آیا اردو میں؟ جی سر. جی سر، تھوڑے سے چینجز ہیں، لیکن اردو اور عربی کو ڈائریکٹ ہم نہیں کر سکتے، تو نہیں، تھوڑے سے چینجز لائے. کبھی بھی نہیں جی کر سر. سکتے. ہر زبان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ اس اسٹرکچر کے لحاظ سے وہ زبان کے جملے بنتے ہیں. اور جیسے کہیں بھی انگریزی میں آپ کو فعلیہ جملہ نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو وہ امریہ جتنے جملے ہوتے ہیں اس میں بھی گو اوے اگر کہیں گے، گیٹ آؤٹ کہیں گے، اسٹینڈ کہیں گے، تو وہاں پر چونکہ مخاطب سامنے ہے، لیکن وہ فعلیہ جملہ نہیں ہوتا. یہ صرف عربی زبان میں ہوتے ہیں، ہے نا. وہ جتنے ہیں تمام اسمیہ جملے ہوں گے اردو میں، انگریزی میں. فعلیہ جملے سے نہیں شروع ہوتا اس زبان میں. ہر زبان کی خصوصیت ہے. تو یہ تو ابھی صرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی پکارتا ہے اس کا لا برہان لہو بھی ہی، اس تعلق سے اس بات کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. دیٹس گڈ. کم آن. جی سر. تو یہ شرطوں کا جواب شرط ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہاں تک لیں گے. یہ جواب شرط ہے فا، اور انما ایک کانٹریکشن ہے جس کے معنی ہیں پھر صرف، اونلی کے معنی ہیں. تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد اگر وہ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ تو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ،
تو پھر صرف حسابہ اس کا حساب، یہ مرکب اضافی ہے اور حسابہ میں ہو کی ضمیر جا رہی ہے من یدعو کی طرف جو ویری گڈ، پکار رہا، ویری گڈ. اس کا حساب ہے عند ربی ہی. تو آئندہ کو ہم ظرف مکان لیں گے یا ظرف لیں گے، اور ربی ہی جو ہے مضاف الیہ ہوگا، اور ربی بھی خود ایک مرکب اضافی ہے جس کی ہی کی ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے، پکارنے والے کی طرف. تو یہ ہم اس طرح لیں گے کہ مبتدا ہو جائے گا حسابہ، ویری اور گڈ. اس کی خبر ہے عند ربی. تمہارے پاس کوئی مائک ہے یا کسی اور کا کوئی؟ نہیں، میرا تو نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ٹی سر، وی؟ میرا ہے، میرا ہے سر. السلام علیکم. میں یہ یدو کا ایک لفظ اور ایک سورے میں آیا تو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، اس کے میننگ اس کے میننگ میں کچھ فرق ہے کیا؟ ارایت الذی سورے میں ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم آیا نا، تو یہ یدعو ہے، وہ الگ ہے، یدعو آیا تو ہاں، تو وہی پوچھ اس رہی کے تھی معنی اس کے دھکیلنے معنی کے، کیا نکلتے. دھکیلنے کے، جھڑک دینے کے یا ہاں، ہلاک دینے کے ہیں، وہ الگ چیز ہے. وہ پوچھ رہی تھی. ایک ایک زبان بڑی رچ ہوتی ہے. ایک وہ ہاں دعا یا پکارنے کے معنوں میں ایک ڈھکیل دینا یا اس کو دور کر دینا. یہ دور یتیم میں وہ یتیم سے دعا نہیں مانگ رہا ہے، بالکل الگ ہے. چلیے، تو اب اس کا اچھا اچھا. اس کی انالیسس کر رہے تھے عائشہ. چلو حساب اس سے مبتدا، بہت صحیح کہا آپ نے، یہ دونوں مل کے مبتدا ہو رہے ہیں. پھر اس کی خبر ہے عند ربی ہی، یعنی کہ اس کا حساب صرف اس کا حساب، یعنی پکارنے والے کا جو حساب ہے وہ اللہ اس کے رب کے پاس ہی ہے. اس طرح کا ایک فریز لیول ہے کہ ظرف مکان بولیں گے یا عندہ کو، تو اس کے رب کے پاس ہے، مطلب اس کا حساب کتاب جو ہوگا وہ اس کے رب کے پاس ہوگا. سر، یہ تفسیر پوائنٹ آف ویو سے سمجھ میں نہیں آیا کہ ربی ہی میں اس کا رب یعنی جس کو وہ شریک کرتا ہے یا پھر نہیں، اللہ تعالیٰ کی. ایسا ذکر ہوں گا. ٹھیک ہے، ڈاؤٹ اپنی جگہ ہے، لیکن بالکل سمپل سی بات ہے کہ جس کو شریک کر رہا ہے اس کا کیا حساب ہوگا. وہ خود تھوڑے کہا کہ میں اللہ کی بجائے تمہاری مدد کروں گا. یہ ہی کون ہوگا؟ ڈاؤٹ آپ کا اپنی جگہ صحیح ہے، بٹ یہ ہے کون ہی؟ ربی ہی میں ہی کون ہے؟ جو میں یدعو جو پکار یہ رہا آپ ہے. نے پہلے بھی کہہ دیا، تو پھر جی ڈاؤٹ سر. کا سوال نہیں ہے. وہ پکار رہا ہے تو جس کو پکار رہا ہے اس کے لیے رب ہی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تسلیم کیا جائے، بلکہ یہ اس کا اپنا فعل ہے. یہ اپنے آبا و اجداد سے ایسا دیکھتا ہوا ہے، اسی لیے ان چیزوں کی بھی پرستش کرتا ہے، ان کو بھی نفع نقصان کا ذمہ دار سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ. تو اس شخص کا میں یدعو مع اللہ مع اللہ الہ آخر، اس کے لیے ہے ربی ہی، اس کے رب کے پاس اللہ جو بھی کریں گے. اب اس کے بعد یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیا کریں گے وہ آخری ٹکڑے میں ہے، اور دنیا میں بھی آخرت میں کیا کریں گے. انہو لا یفلح الکافرون. یہاں انا کا جملہ ہے، ہو انا کا اسم ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے انہی کی طرف، اسی کی طرف جو میں یدعو جو پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو. انہو یا تھوڑا چکرا رہے یہ چکر نہیں رہنا، یہ میری پوری کوشش ہے نا. اب یہ وہ میں یدعو والا مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی؟ یہ جو اسم ہے انا کا، یہ کون ہے؟ جی سر، یہ آگے آ رہا ہے الکافرون، جو کہ انا کا اسم
ہے ہو، لیکن ہو کا بدل ہے الکافرون. مجھے ایسا لگا. کیسا کیسا مشکل ہو جا رہی ہے میرے لیے. کوئی ایک ہمارا جی سر السلام علیکم. یہ ہو کی ضمیر کہاں جائے؟ انا کا سر جو یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. کتنا کلیئر ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے، میں جی یدعو کی نہیں. اب اس کے جو آپ خبر بولیں گے وہ ہو کی خبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں جو ہدایت نہیں دیتے کفر کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو. اب یہ عائشہ اتنی انٹیلیجنٹ بچی، لیکن اس سے بھی کیسی غلطی ہو رہی ہے. یہی چیز میں کل وہ کلاس میں ریویژن کرا رہا تھا، تو یہ ضمائر بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں اور معنی کیسے بدل جائیں گے. دیکھیے اب یہ یدعو کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. اگر انا کو وہ جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، وہ لا یفلح الکافرون، اس کی خبر کیسے ہو کی ہو سکتی ہے کہ وہ کافروں کو کوئی فلاح نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا، یا ان کو جو ہے پروان چڑھنے نہیں دیتا. تو یہ تو بالکل معنی ہی بدل جاتا ہے کہ وہ نہیں. اب یہ انا ہے، انا کا اسم کی خبر ہوتی ہے، اور انا کا اسم ہو جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی جو احد ہیں، واحد ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس اس کا حساب ہوگا اور وہ کامیاب نہیں کرتا، فلاح پاتے نہیں. لا یفلح، وہ کامیابی عطا نہیں کرتا یا ہدایت نہیں دیتا. کس کو؟ الکافرون، جو کفر کرتے ہیں. اس میں مشرکین بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے، سب آ گئے. ہر وہ جو کفر کرے گا، اللہ کو الہ واحد نہیں مانے گا، اس کے لیے. ایسا آپ سمجھ آ رہا ہے؟ ضمائر جی کے سر. بارے میں غور و فکر انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر اس ضمیر کو کسی اور چیز سے ملا لیں گے تو معنوں میں پورے الٹے ہو جاتے ہیں. جی جی سر میں سر. کچھ کہہ سکتی ہوں ایک بات. یہ ایک او سیکنڈ سوری سوری. نہیں، پہلے سے معلوم، اس سے کنفرم کر لینا تو کہ عائشہ یہ بات سمجھ میں آئی. جی سر، یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. انہو لا یفلح الکافرون، انا کا جملہ ہے، ہو انا کا اسم ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ بے شک اللہ نہیں کامیاب کرے گا کافروں کو. میں سمجھ رہی تھی کہ بے شک وہ یعنی کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس طرح سے نہیں لے رہی تھی، لیکن گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ جی ہو سر. گئی. چلو اب کون تھے ہو، میں کچھ بولوں؟ کون تھے جی ہو؟ سر، وہ اصل میں ترجموں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بے شک وہ فلاح نہیں پائیں گے کافر. اس میں اللہ کا ترجموں میں کسی کے بھی ترجمے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ وہ نہیں فلاح دیتا کافروں کو، اس لیے شاید کنفیوژن ہوا ہے. نہیں ہو سکتا ہے کنفیوژن، لیکن وہ کنفیوژن ترجمہ کے اوپر ہم جو ہے اگر جائیں گے تو اسی واسطے ترجمے تو موجود ہیں، بہت سارے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کیا بولے آپ؟ بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے کافر. تو اس سے کوئی سینس تو نہیں بن رہا، لیکن ہر قرآن کے ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے. میں کچھ بول سکتی ہوں سر؟ میں کچھ بولیے. یفلح فعل ہے نا سر، فعل اور فاعل ہے. تو یفلح مجھول ہے یا معروف ہے؟ یفلح آپ بتائیں مجھول دکھ رہا، کیسا مجھول دکھ رہا مجھے تو. کیسا؟ یہ پیش ہے اور لام کلمے پہ زیر ہے، تو اس مجھول لیے ہو جاتا. نصرہ ینصرو، ینصرو اگر یفلح آتا، یفلح آیا تو معروف ہوں گا. یفلح مجھول سمجھ میں آ رہا مجھے. اب اس حساب سے دیکھیے آپ ترجمہ. مجھے تو آیت نظر نہیں آ رہی، مگر سن کے میں یہ بول رہی ہوں. اچھا لا جو یفلح بھی ہے، الکافرون کہتے ہیں. پہلے جی مجھول کیا ہے، مضارع میں کیسا ہوتا، ماضی میں جی کیسا ہوتا.
یہ اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور یہ اب حمیرہ آپ کو سمجھائے گی، تھوڑا غور سے اس کے اوپر غور کریے. حمیرہ مجہول معروف کا ڈفرنس سمجھائے. میں تو سمجھا کہ بہت اچھا، ہو گیا. جو مزار معروف ہوگا اگر پہلے فلاحا روٹ ورڈ ہے پہلے تو اس کا ماضی اور ماضی میں اگر فلاحا روٹ ورڈ ہے تو اس کا جو مجہول بنے گا ماضی میں وہ فولیہا بنے گا. اس کے عین کلمے میں زیر آئے گا، اس کے پہلے فے کلمے پہ پیش آئے گا اور عین کلمے پہ زیر آئے گا. اور فولیہا. جب یہ فولیہا، جی یہ ایک بار پھر اس کو نجیبہ کو سمجھاؤ. ماضی کا مجہول عین کلمے پہ زیر آئے گا، اور جو اس کا فا کلمہ فا فا کلمہ کلمہ فا کلمے پہ زیر آئے گا عین نہیں کلمے. نہیں فا کلمے پہ پیش آئے گا اور عین کلمے پہ زیر آئے گا تو یہی ہی صرف وہ مجہول ماضی بنے گا. فعلا ہے تو فعیلا ہو جائے گا، ہے نا. اس کو عین کلمہ، اس کو فا کلمہ، اہم کلمہ، لام کلمہ، یہ تین کلمات کا ذکر کریں گے. تو یہ اور مظاہرے میں کیا ہوں گے سر؟ ارے میرا وہی تو بتائیے. بتا رہے ہیں نا، اتنا جلدی اچکریں گے. انہیں پہلے ماضی کا بتایا، اب اس کا غور سے سنو. مظاہرے کا بھی ابھی وہی بتائے گی، میں نہیں بتاؤں گا. ماضی کا ایک بتا دیا، اب غور سے سن لیے اس بات کو. نجیبہ غور سے سن لیے، ماضی کا مجہول سن لیے. نجیبہ تو ایک دم بولتے بیچ میں غائب ہو جاتے. نہیں آ رہے، میں ایک دوسرا بٹن دبا دی. اب دبا. اینک میں سے کچھ دکھ رہا نہیں ہے، ارے بلیک اینڈ چھوڑو، وائٹ نہیں سے دکھا تو نہیں دکھا. جو ہمیرہ سن کے میں ماضی کا اور معروف اور مجہول کا فرق بتایا، اتنا سن لیے، سمجھ لیے. جی سر. چلیے جی اب وہی ہمیرہ آپ کو مظاہرے کا بھی بتانے والی ہے. اب غور سے سنو. یس ہمیرہ کنٹینیو. تو فلاحا کا مزارے کیا بنے گا؟ یفلیہو. یا پہ زبر ہے، جو اس کا پریفکس مزارے میں جو بھی پریفکس ہوگا اس پہ زبر ہوگا، اور پھر عین کلمے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وہ روٹ ورڈ میں کیا تھا، تو وہ عین کلمے پہ ویریشن ہوتی ہے، کبھی زبر ہوتا ہے کبھی زیر. لیکن مجہول میں پریفکس پہ ہمیشہ پیش آئے گا، فا کلمہ اس کا جزم لے گا، اور عین کلمے پہ ہمیشہ زبر ہوگا، وہ نسبی حالت میں ہوگا. یفلاحو. اگر یفلاحو ہوتا تو پھر یہ مجہول ہے. روٹ ورڈ سے پھر ایک بار سمجھاؤ. فلا کو چھوڑ دو. اب روٹ ورڈ فعلا جو ہمیشہ فعلا. تو فعلا فعلا سے کا مزارے کیا بنے گا؟ یف لہو یا یفلیہو بنے گا. یفلیہو. ٹھیک ہے. ابھی تم یفعلو کو اس کو چھوڑ دو، صرف روٹ ورڈ میں اس کو معروف اور مضارع کا ڈفرنس بتا دو. وہیں پر فا کلمہ فا ہی ہے، عین کلمہ عین ہی ہے، لام کلمہ لام ہی ہے. فعلا کا مضارع معروف کیا ہے؟ فعلا یفلہو. پھر بھی فلاح میں چلے گئے. فعلا ہاں یفعلو، سوری ہاں، پھر یفعلو، میں بول رہا ہوں سوری. روٹ ورڈ سے بتاؤ تو جی زمین صحیح سمجھ. فعلا ماضی ہے، یفعلو یہ اس کا معروف مزارے اور معروف ہے. مجہول ہے. اب اس کو ہم کو مجہول بنانا ہے. اس کا تو مجہول بنا لیے فعیلا. یفعلو کا مضارع، اس کا معروف مجہول بنانا. کیا کریں گے؟ مجہول بنانے کے لیے ہمیشہ مزارے میں جو بھی پریفکس ہوگا وہ پیش لے گا. وہ تفعلو ہو، نفعلو ہو، تو ہر ایک جو پریفکس ہے وہ پیش لے گا. یف اور اس کا جو فا کلمہ ہے وہ جزم لے گا ہمیشہ، اور
این کلمہ ہمیشہ صرف زبر لے گا. اگر وہ زیر لے رہا ہے تو وہ کبھی مجہول مضارع نہیں بنے گا، وہ صرف ماضی میں ہوتا ہے. وہ اگر ہوتا ہے تو اس میں صرف زبر ہوگا تو ہی وہ مضارع مجہول بنے گا. پریفکس پہ پیش اور این کلمہ پہ زبر. بس اتنا ہی، دو چیزیں. باقی یہ خود آٹومیٹک یہ مجزوم ہوگا فا کلمہ. یہ آپ روٹ سے سمجھے ہیں، اور روٹ سے اب کوئی بھی ثلاثی مجرد ہوگا تو اسی روٹ کے مطابق اس کا ماضی معروف اور مجہول ویسے ہی بنیں گے. جب چاہے وہاں فلاح آ جائے یا پھر نصرہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو اس کا جو مجہول بنیں گے وہ اسی رول سے بنیں گے. تو اگر یہ مجہول ہوتا تو یف اللہ ہوتا تھا مجہول. اس صورت میں ایسا ترجمہ ہوتا تھا کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے الکافرون. تو وہ گرامر کا خیال کرے بغیر تھوڑا سا پھر تو ان کا تجربہ بند کر دو. جی تمہارے اچھی پاس بات. بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آ گیا، اچھا اتنا بول کے بند کر دو. جی سر، آ گیا سمجھ میں، آ گیا. بس یہ سے پہلے بھی آپ یہی سوال کسی اور وقت کر رہے تھے مجہول کا، اس کے بعد کی کلاس میں آپ غائب ہو گئے تھے. آپ کی خاطر پھر ایک بار میں سمجھایا تھا، لیکن آج پھر سمجھا دیا. یہ پیٹرن آنکھیں اچھی ہونے کے بعد لکھ کے رکھ لو. فعل یفعلو، یہ تمام جتنے بھی ثلاثی مجرد ہیں اس میں فعل یفعلو یہ معروف ہیں. اس کا مجہول نیچے لکھ کے رکھ لو، وہ ہے فعیل یفعلو. اسی وزن پہ تمام ثلاثی مجرد کے معروف اور مجہول بنیں گے. ٹھیک ہے، اس کو لکھ لو. تو اب اس کے لحاظ سے جو ترجمہ ہم کیے ہیں وہ صحیح ہے، یا جو ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ انہو وہ لا یفلح الکافرون، کوئی اس سے کوئی سینس بھی نہیں بنتا. وہ کوئی جیسا سینس بنتا کوئی عمیرہ یا پھر عائشہ، کوئی سینس بن رہا ہے. انہو، یہ ہو کون ہوگا پھر؟ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سر. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو پھر وہ کافر نہیں پاتے. کوئی اس کی اسم جو ہوتا ہے نا اسی کی خبر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا انہو لا یفلح الکافرون میں انا کے جملے کو کو انا کا اسم لیں گے اور لا یفلح الکافرون کو انا کی خبر لیں گے، تو سینس بن رہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لا یفلح نہیں فالح کرتا کافروں کو. بس تو خبر کھولیں گے تو یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوگا. لا حرف نفی ہے، یفلحو کیونکہ روٹ ورڈ فلاح ہے، اور یفلحو اس کا مضارع ہوتا. یفلحو جو ہے وہ مزید فیہی کی وجہ سے، یعنی کہ فلاح روٹ ورڈ ہے تو افلحو یا افلحو اس کا مزید فیہی ہوگا. اس کا مضارع فارم جو ہے وہ یفلحو ہے. ویری گڈ، ویری گڈ ہے نا. اس میں کیا ہے؟ فلاح کے معنی وہ کامیاب ہوا، افلاح وہ فلاح پایا، افلاح وہ کامیاب ہوا. اس کے معنی اس طرح سے معنی نکلے. ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا کہ اس کو آپ نے مزید فی لے کے کہ وہ آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر نو کہ یہ اگر ترجمہ میں ہوتا ہے تو ہوا کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبر دے رہے ہیں لا یفلح الکافرون، وہ نہیں جی سر، دیے جائیں. ترجمے میں جو بتا رہا تھا کہ انہو، تو ہو جو ہے وہ ڈس بلیورز کے لیے، تو اس میں سینس نہیں بن رہا تھا کیونکہ ہو جو ہے وہ سنگولر ہے اور الکافرون جو ہے وہ جمع ہے. تو نہیں، وہاں یہی ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ جو
انا کے اسم کی خبر ہوتی ہے، وہ اسم کے بارے میں ہی بات کرتی ہے۔ اب اس کو ہم یدوما اللہ نہیں لے سکتے، بلکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو کافروں کو فلاح نہیں دیتے۔ I think it's very clear now۔ ایک بار کوئی اور ممتاز رضی اس کا ترجمہ کر دو خالی، اور گرامر تو بہت کر لیے، بہت ٹائم لے لیا۔ ممتاز are you there؟ کیا ہو گیا؟ اس کا بٹن نہیں دب رہا ہے؟ نہیں آمنہ؟ یس سر۔ یس، صرف ترجمہ کرنا ہے، کرو۔ سن رہے تھے؟ جی جی میں کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ اب کھلا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اب ہو میوٹ گیا؟ ہوا آپ، جب سے اتنی کوشش کی۔ اچھا چلو پھر ہمیں نہ رک جاؤ۔ اوکے جی اوکے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، ومن اور جو پکارتا ہے یدعو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور معبود، لا برہان لہو اس نہیں لال برہان لہو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دیکھیے اس بات کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ تو پھر فَإِنَّمَا تو بس اس کا حساب اس عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہو لا یہ ہو بتانا، حساب ہو، یہ ہو ہو کون سا؟ یدو من یدو کے طرف ہے یہ ویری گڈ۔ ویسے ہی ضمائر جائیں گے وہ بہت زیادہ کلیئر مجھے بتانا ضروری ہے۔ ربی ہی، ربی ہی پکارنے والے کی طرف ہے۔ ویری گڈ، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں، مضارع کے پریفکسز کا کس طرف ریفرنس جا رہا ہے، ضمائر کا کدھر جا رہا ہے۔ انہو لا یفلح الکافرون، بے شک ہو یہ پھر اسم اللہ کی طرف ہے، بے شک ہاں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے یا فلاح نہیں پائیں گے کافر لوگ، کافر لوگ وہ فلاح نہیں پائیں گے بولیں گے، یا پھر اللہ ان کو وہ کامیاب نہیں فلاح ہوں گے، کی طرف نہیں لائیں، ہاں کامیابی کی طرف نہیں لائیں گے الکافرون۔ نہیں لگے کافر لوگ، چلیے، کافر is there any question here؟ سمجھ بہت میں آئی مشکل بات؟ سے نکلتا ہے اور کوئی؟ جی۔ چلیے لاسٹ آیت اس کی، یہ بہت اچھا کیا اس نے۔ آگے کون لے گا اس کو؟ فاطمہ تو میوٹ ہے آج۔ who wants to take it؟ میں کروں سر؟ کریے۔ وَقُلْ رَبِّ اغفر وارحم، یہاں تک لیں گے۔ رب تھے کل، پھر یہ مخولہ ہے، رب اغفر، قل یہ ربی مقولہ، قل مقولہ نہیں ہوتا۔ مخول القول، ہاں تو پھر آپ اتنا سب کیوں لے لیے؟ آپ کو صرف اتنا لینا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، امریت ہوتا ہے کہ یہ کہا کرو، یہ دعا مانگا کرو۔ ربی اب یہاں سے مقولہ ہے، مخول، قل، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ یہ دعا مانگیے، اور آپ کے تھرو تمام مسلمانوں سے یہ دعا کا حکم ہو رہا ہے کہ سب یہ بات کی دعا کرتے رہیں۔ یہ مقولہ اللہ نے سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک دعا ہے جو قرآن میں اللہ نے سنائی ہے، اور یہ دعا کے پورے آداب اس کے اندر موجود ہیں۔ مانگنا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا ذکر کرنا۔ سمجھے نا؟ ربی نادا منادا ہے یہ، ربی اغفر، پھر امریہ ہے یہ، فعل امر ہے اس میں، اغفر جی امریہ۔ اب اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ہماری عام طور پہ ہم نہیں نہیں، التجا بولیں گے ہم، ریکویسٹ، دعائیہ، دعائیہ۔ وَأَرْحَمْ اور رحم فرما، یہ بھی دعائیہ ہے، امر سے دونوں دعائیہ کا ہے۔ رشتہ بھی بتاؤ۔ اغفر و ارحم یہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے، اغفر و ارحم، اغفر و ارحم، معاف بخش دے اور رحم فرما۔ کیا بولیں گے سر اس کو ہم؟ دعائیہ ہے دونوں بھی۔ کیا بولیں گے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، اتنے دن سے واہ کیا ہے، واہ کیا ہے، اس کے اندر واہ رب سے یہ ربط نہیں ہو سکتا۔ اطفر معطوف ہے یہ۔ ہاں، پھر اس کے لیے میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرتے کرتے آپ بھی تقریباً آدھے بوڑھے ہو گئے، میں پورا بوڑھا ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے۔ نہیں سر، میں بھی پوری بوڑھی ہو گئی، آپ سے زیادہ ہو گئی مینٹلی۔ استغفر اللہ، خیر بہرحال کوئی بھی بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ چیز ہم پڑھ رہے ہیں معطوف۔ جب بھی ایک فعل دوسرے فعل کا ذکر وا سے آئے گا، ایک اسم کا دوسرے اسم سے آئے گا، تو دونوں اسم آپس میں معطوف علیہ ہوں، عطف اور معطوف علیہ ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ دونوں افعال جو دعائیہ ہیں، یہ دونوں عطف و معطوف ہوں گے۔ اس میں میرے سے پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ خود کہہ سکتے ہیں یہ حرف عطف ہے، آپ یہ بھی کریے، اغفر بھی اور وارحم بھی، یہ دونوں چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اغفر بھی دعائیہ ہے، ارحم بھی دعائیہ ہے، دونوں کے بیچ میں حرف عطف آیا ہے، نادا منادا کے بعد دو دعا ایک ساتھ کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کو بخش دیجئے اور ہم پہ رحم کیجئے۔ ایک دوسرے کا تعلق ہے کہ رحم بغیر رحم کی وجہ سے ہی بخشش ہوتی ہے، اور بخشش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کی ضرورت ہوتی ہے، اور بندہ تو غلطی کرتا ہے، اور یہ اللہ کا رحم، ان کی محبت ہے اپنے بندوں سے، اور خاص طور سے ایمان لانے والے بندوں پہ، مومنین پہ، کہ وہ ان پہ زیادہ رحم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا کے آداب ہیں کہ خالی اتنا بول کے چھوڑ دینا یہ آداب دعا کے خلاف ہے کہ رب غفر ورحم۔ اللہ کو ایسی دعا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں دعا سے پہلے یا دعا کے بعد اللہ کے صفات کا ذکر اور ان صفات پہ ایمان لانا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہم دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اغفر و ارحم۔ چلیے آگے چلیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ ربط ہے، انت اسمیہ جملہ ہے، یہ انت مبتدا ہے، یہ خیر الرحمین اس کی خبر ہے، تو پھر یہ انت راحمین، یہ اسم راحمین اس میں فاعل ہے یہ، تو خیر کیا ہے؟ جی خیر صفت ہے اس کی۔ ہاں، یہ تمہارے لہجے میں جو
ایک قسم کا جھٹکا آتا نا وہ تکلیف دہ ہے. جی یہ صفت ہے اس کی نہیں. یہ جواب کا طریقہ نہیں ہے ممتاز. وہ جی جھٹکا ختم کر دو. کیا اچھا ہے وہ بتائیں مجھے. پھر بولو کیا ہے اس کی. صفت ہے. ہاں ایسا بولو. یہ صفت ہے اس کی نہیں. ٹھیک ہے. سر یہ آپ محسوس کر رہے ہیں آپ میرے کو ایک دم جلدی نہیں آ رہا کچھ بھی. اچھا کوئی بات نہیں. کمزور ہو رہا میرا دل. مگر وہ جھٹکے والا لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے ہے نا. سوال کا جواب صحیح بالکل صحیح ہے. اس کی صفت ہے یا اس کی تمیز ہے کہ آپ راحمین ہیں. خیر سب سے بہتر اس ویری کے لیے. اب آپ دیکھیں گے what was the beginning of سورۃ المومنین and what is the ending. یہ پورا ربط کیسے ہوتا ہے قرآن میں سورتوں میں. what was the first verse کوئی بتا سکتے کیا ہے. ممتاز میوٹ کر لو. قد افلح المؤمنون. ہو گیا. چلیے وہاں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کامیاب اگر کوئی ہونے والے ہیں آخرت میں بھی اس دنیا میں بھی تو وہ مومنین ہیں. پھر اس کے بعد ان کے کچھ صفات بتائے گئے تھے کہ وہ کیا صفات رکھتے ہیں, کامیابی کی وجہ کیا ہے. اور اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے ایک دعا کے ساتھ. ایک دو یا تین دعائیں اس سورے میں بڑی زبردست دعائیں تھی. ایک تو مختلف آفات سماوی سے بچنے کے والی ایک دعا تھی, اور ایک یہ دعا ہے, اور ایک دعا کون سی تھی یاد ہے؟ میرے کو یاد نہیں آ رہی ہے. سر ایک تھی ربنا نہیں سوری اللہ روز تو مانگتی ہوں. ربی اعوذ وہ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرونی. ایک یہ دعا تھی. ایک ہے ربنا ہمیں معاف کر دے, ربنا اغفر لنا. نہیں یہ نہیں ہے. مجھے روز میں دعا مانگتی ہوں اللہ میاں. ربنا ارحمنا. عزبک من ہمزات الشیاطین ہے نا سر. وہ ہو گیا نا, پڑھ دیا بول دیا نا. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ تو یہ ٹھیک ہے. یہ تیسری یہ والی یہ ہے. تو یہ تین دعائیں ہیں جو اس میں سکھائی گئی. اس میں ابتدا میں ان کے فلاح پانے کی. اس کے باوجود بھی ہم انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور بھول چوک ہماری فطرت میں ہیں, اور اسی لیے ہم سے غلطیاں ہونے کا امکان ہے. ہم آخر میں فلاح تو پائیں گے, اللہ کا وعدہ ہے, لیکن اللہ سے معافی اور بخشش کی دعا کرتے رہنا بھی ہم کو سکھایا گیا. کہ یہ ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ جو ان نسینا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اور ہماری بھول چوک اور خطاؤں پہ ہماری گرفت مت کیجیے والی سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ نے ایک دعا سکھائی, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ. کہ ہم وہ کریں گے اگر وہاں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو آپ ہم کو بخشیے اور ہم پہ رحم فرمائیے. پھر یہ آداب دعا ہے جو ایک جملہ اسمیہ میں کے طور پہ ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کیا ہے, الراحمین ہے نا. وہ اس میں فاعل ہے, بہت رحم کرنے والے. اور رحم تو سبھی کرتے ہیں, ماں باپ اولاد پہ, اولاد ماں باپ پہ, ایک دوسرے پہ, غریب امیر پہ, امیر غریب پہ, سبھی جو ہے ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں. لیکن خیر الراحمین, رحم کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے. آپ کے جیسا رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. الرحمن بھی ہے, الرحیم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کہ الحمدللہ
سورۃ المومنین کے 118 آیتیں کمپلیٹ ہوئی. Is it clear now? تو ایک جواب دو کلیئر نہیں ہے، پوری ہو گئی. الحمدللہ سر. جو تیسری دعا تھی وہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ والی تھی. اسی میں کہاں ہے وہ؟ اسی سورہ مومنون میں جو تیسری دعا تھی، ایک تھی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، پھر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ بھی ایک دعا تھی. اور یہ والی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. چلیے بڑا اچھا، ماشاء اللہ. سو یہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پورا آپ کے سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہے. ناؤ اس کے بعد ہم ایک نئی سورت انشاءاللہ شروع کریں گے، اور وہ ہے سورۃ النور. اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ سورہ. ویسے ہر سورہ امپورٹنٹ ہے، لیکن سورہ المومنون سر السلام علیکم. کو وعلیکم. الگ میں ملے گی وہ جو اوپر مین ٹائٹلز ہے نا، جہاں پہ ہمارا ہے آفٹرنون کلاس، حدیث کلاس، وہاں پہ سورہ نور کا الگ فولڈر ہے، اس میں آپ کو وہ سورہ سورہ آل عمران یہ آفٹرنون کلاس ہے. سورہ نور. سر یہ 3rd نمبر پہ چیک کریں، آفٹرنون کلاس کے نیچے ایوننگ کلاس ہے، آفٹرنون کلاس، اور پھر اس کے نیچے سورہ نور کا جو آ رہا ہے. یس سورہ النور. ویری گڈ. چلیے اب اس کے بارے میں پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا گروپ آف سوراز چل رہا تھا؟ اس سے پہلے کتنے گروپ ہم ختم کر چکے ہیں؟ سوال نمبر 1، کون سا گروپ آف سوراز چل رہا تھا؟ اس سے پہلے ہم کتنے گروپ کر چکے ہیں؟ سوال نمبر 2. پہلے 2 سوال کا جواب دیجیے. تیسرا گروپ چل رہا ہے. ویری پہلے ہم 2 گروپس کر چکے ہیں، یہ تیسرے گروپ کی مدنی جو ایک سورہ ہے وہ یہ ہے النور. پہلے 2 گروپ کون سے ہیں؟ پہلے 2 گروپ نمبر 1 کون سا تھا؟ جو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ النساء، یعنی 4 بڑی مدنی صورتیں، یہ پہلا گروپ ہے. 4 بڑی مدنی صورتیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی سر. یس سر. دوسرا گروپ کیا تھا؟ وہ بھی 4 صورتوں پہ ہے، اس میں 2 مکی اور 2 مدنی ہیں. ویری گڈ. 4 صورتیں اس میں بھی ہیں، 4 صورتیں اس میں بھی ہیں، لیکن 2 مکی صورتیں ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ الانعام، سورہ انفال اور سورہ توبہ. 2 مکی صورتیں پوچھا تھا. سوری سر. سورہ الاعراف، العراف پہلے ہے، الانعام پہلے. الانعام اور الاعراف، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف 2. اور اس کے بعد 2 انفال اور سورہ توبہ. کون سی مقصور ہیں؟ وہ مدنی. 2 مکی ہو گئی، اب 2 مدنی. 2 مکی اور 2 مدنی. تیسرا گروپ جو اب ختم ہو رہا ہے، یہ پارہ کون سا، کہاں سے شروع ہوا، اس میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں، کتنی مدنی ہیں اور کتنی مکی ہیں؟ سورہ یونس سے شروع ہوگا سورہ نور تک، جس میں 15 صورتیں ہیں ٹوٹل، جس میں 14 مکی ہیں، اور یہ سورہ النور جو ہے یہ ایک مدنی صورت ہے اس گروپ کی. بس چلیے، مکی 14 صورتیں ہیں، یہ تقریباً
11ویں پارے کے آخر سے لے کے 18ویں پارے کے آدھے تک یہ تمام مکی صورتیں ہیں، تمام مکی، اور یہ درمیانی دور کی صورتیں ہیں۔ 14 جو اس گروپ کی صورت تھی وہ المومنون ہم کمپلیٹ کر لیے، اور اس گروپ کی آخری اور 15ویں صورت وہ مدنی صورت ہے، اور وہ ہے سورۃ النور، سورۃ النور۔ یہ تیسرا گروپ ہے، یہاں ختم ہو جائے گا، اور ایسے 7 گروپ ہم بنائے ہیں، وہ بعد میں اس کے اوپر غور کریں گے۔ چلیے، اب اس میں یہ مدنی صورت ہے، اس طرح سے یہاں پر یہ 14 اور یہ تو پوری مدنی ہے پہلے میں، اس کے بعد یہ 2 مکی، 14 15 16 مکی صورتیں اب تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ مدنی صورتوں میں اس کا نمبر کیا ہے؟ سورہ نور کا مدنی صورتوں میں نمبر کیا ہے؟ 7 ہے، 4 پہلے 2 دوسرے گروپ میں 6 اور یہ ایک 7 مدنی صورتوں میں اس کا 7، اس لیے کہ مدنی صورتیں بہت کم ہیں، تفصیلی ہیں، اور ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے مدنی صورتیں اور مکی صورتوں میں؟ مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ہیں اور مکی صورتوں میں ڈراوا، نظارت اور بشارت کی آیات، توحید کی، رسالت کی زیادہ ہیں، اور جو مدنی ہے اس میں احکامات زیادہ ہیں۔ اس میں کیا ہے، یعنی یہ جو بھی آپ 14 15 16 جو مکی صورتیں کر کے آئے ہیں اب تک، اس کے اندر یہ 13 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے تھے، وہ صرف عقائد کی درستگی کے لیے، ان کے عقائد درست کرنے کے لیے وہ 13 سال لگے تھے، کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، ان میں تمام برائیاں بھی تھی، لیکن اس کو وہ دور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا سب انبیاء کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ان کا بعض کے ساتھ تو چونکہ وہ بالکل ہی ناکارہ ہو گئے تھے، اس لیے اس قوم کو ختم کر دیا گیا، ان پہ عذاب آیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ویسا نہیں ہوا، پوری امت کو نہیں ختم کیا گیا، نہ کیا جائے گا، بلکہ یہ جو باقی کے 10 سال 11 سال ہیں مدینے کے، اس میں ایک بہترین معاشرے کے لیے مومنین کو تیار کیا گیا، جس میں قوانین بھی ہوں گے، اور پھر سماجی جو تعلقات قائم کرنا ہے وہ بھی ہوں گے، ازواجی تعلقات کے بارے میں بھی ہوگا، اور پھر بہت سے احکام جو ہم کو مدنی صورتوں میں ملتے ہیں، ویسے احکام ہم کو مکی صورتوں میں ہیں ضرور۔ حرام حلال کا ڈیفرنس ہے، عبادتوں میں صرف نماز فرض ہوئی تھی، اس کے طریقے، اس کی صحیح شکل مکے میں ہی ہم کو مل چکی تھی، مکی زندگی میں آ گیا تھا، لیکن ایک معاشرتی نظام جو مدینے میں ایک دارالامن جب قائم ہوا، اور ایک معاشرہ کس طرح سے ہونا چاہیے، مسلم معاشرہ، اس کے بارے میں اب جتنے معلومات ہیں، اٹس اے ویری ویری رچ سورت according to the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, how to maintain or build up a معاشرہ۔ ایک تمام انسان، چونکہ مین از اے سوشل اینیمل، وہ اکیلا کہیں نہیں رہتا، اپنی گوی میں شیر کی طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک معاشرے میں زندہ رہتا ہے، سماج میں، سوسائٹی میں۔ تو جہاں پر اس پہ ذاتی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کا بلیف ہے، اس کی عبادتیں ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے مل کے جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں واٹ آر دا ڈوز، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف انسانوں کے فائدے کے لیے
وہ چیزیں بتائی گئی، وہ احکام ہم کو دیے گئے. اس کی ساری تفصیل اس میں ہم گروپ بھی کریں گے، اور گروپ سے زیادہ جتنے قوانین آ رہے ہیں کہ خواتین کے تعلق سے، اب وہ ساری چیزیں، اب یہاں پر قوانین جو ہیں ایک پرسنل ہوتے ہیں، جس کو ماننا نہیں ماننا، وہ انسان اگر مانتا ہے تو وہ فلاح پائے گا، جو بھی دوزخ میں ہے اس کے لیے بہرحال اس زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اس زندگی کا مقصد کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ کیا کیا عطا کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. وہ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں، وہ ایک پریزنٹیشن جو ہے 2 دسمبر کو، اس میں بھی آپ کو جو آئیں گے ان کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو وہ پرسنل ہیں کہ ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے، عبادتیں روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے. اس کے علاوہ معاشرے میں، سماج میں جینے کے لیے ایک دوسرے کا خیال، خواتین کے لیے کیا احکام ہے، مردوں کے لیے کیا احکام ہے، یہ سارے احکام وہ ملیں گے. اور پھر جتنے قوانین ہیں، ہم اس سے پہلے بھی کہیں ذکر کرے ہیں، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو قوانین ہیں، ایک تو ابھی میں بتایا عبادتیں ہیں، اس کے ذمے ہے، اگر ادا کرتا ہے تو جزا ملے گی، نہیں کرتا ہے سزا ملے گی، اس کو کوئی قانونی سزا نہیں دے سکتے. اسلامی حکومت ہے، اللہ اعلان رمضان کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے کاروبار کھلا رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت میں وہاں پر بھی ایسا قانون ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن عام طور پہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. لیکن دوسرے قوانین ایسے ہوتے ہیں جس پہ حد نفوذ ہوتی ہے. حد کے معنی ہیں وہ فوجداری قانون جس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے یا کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا، وہ عدالت میں ہوتا ہے. آج کے زمانے میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں حقوق کی، لیکن پہلے زمانے میں قاضی ہوتا تھا اور وہ قاضی ہی فیصلہ کرتا تھا. تو ایسے تمام قوانین ہم کو آنے والی صورتوں میں جو مدنی ہیں اس میں ملتے ہیں. اب ایک ڈیفرنس اس کے نزول کے بارے میں ہے جو کوئی بھی اب تک صحیح ثابت نہیں کر سکا، لیکن حالات اور ہسٹری کا مطالعہ کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس گروپ میں ایک مدنی صورت ہے، آنے والے گروپ میں بھی ایک مدنی صورت ہے، وہ الاحزاب ہے. اب ایک علماء میں یہ تصویہ یقین سے کوئی نہیں کر سکتا کہ آیا یہ مدنی صورت آنے والے گروپ کی مدنی صورت جس کو الاحزاب نام کی صورت ہے، جو غزوہ خندق کے وقت کی بات ہے، اس میں بھی تمام قوانین کا اور سوشل لائف کا ذکر ہے. وہ صورت پہلے نازل ہوئی یا یہ صورت پہلے؟ اب ریسرچرز میں کئی گروپ ہیں، ان میں اختلافات ہیں. کوئی کہتے ہیں سورہ نور پہلے نازل ہوئی، کوئی کہتے ہیں الاحزاب پہلے نازل ہوئی. لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور صحیح بات کو جاننے والے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ الاحزاب کے بعد، سورہ الاحزاب کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور امیڈیٹلی بعد، یعنی ایک اسی سال میں یا اس سال کے فوری بعد یہ صورت نازل ہوئی. اب اس میں تھوڑا سا میں یہ نوٹ بھی ڈالا تھا کہ اس سے یہ مدنی صورت ہے،
it was revealed in 6th after Hijra. اور وہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تھا اور وہ آخری غزوہ تھا ان سے قریش سے. غزوات اب تک آپ کتنے جانتے ہیں جو اب تک ہوئے؟ غزوات کی تعداد کسی کو یاد ہے؟ پہلا غزوہ کون سا؟ جانتے ہیں ہم فی الحال کتنے؟ بدر ہے، بدر ہے، احد ہے، غزوہ احد ہے، احزاب ہے، یعنی جس کو ہم خندق غزوہ ہے، خندق بولتے ہیں. کیا بولے؟ غزوہ تبوک. ون ایٹ اے ٹائم جو بھی بول رہا، 2 3 4 کھل گئے مائک. ایک بولیے تو اس کے بعد دوسرا بولیے. یہ ساجدہ کیا ہے بولیے؟ سر غزوہ بدر، دین احد، دین غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی بولتے ہیں. بس یہ اس 3 کے ہیں. بعد اب وہ بعد میں آئیں گے سورہ فتح میں ہے. پھر وہ جو مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد اور آئیں گے غزوہ حنین آئے گا. پھر وہ اس کا کون سا ہے وہ یہودیوں سے جو ہوا تھا سر غزوہ خیبر بھی خیبر کا ہے، وہ بعد میں آئیں گے. فی الحال جو غزوے ہیں یہ 3 بڑے غزوے ہیں جو مکے والوں کی تیاری سے، ان کی سازشوں سے دوسروں کو ملا کے وہ مدینے پہ حملہ آور ہوئے. اور مین مقصد تھا کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اس مذہب کو آگے بڑھنے سے روکا جائے. اس میں وہ تیسرا غزوہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب مکے والوں سے کسی جنگ کی توقع نہیں ہونی چاہیے، اب وہ ہار چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی جو 10 سال کی تھی، لیکن وہ 10 سال کا پیریڈ نہیں ہوا، لیکن 1 سال یا 2 سال جو بھی 1 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کے مطابق یا متعلق دوسرے ملکوں تک ان کے ایمپررز کو خطوط لکھنے، اسلام کو پھیلانے کا موقع مل گیا تھا. وہ تھوڑے دن تک سکون ملا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ مکہ فتح ہوا، پھر غزوہ حنین ہوا، ہے نا. وہ ساری چیزیں ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ غزوہ احزاب ہوا. اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ تھا. وہ ایک گروپ یہودیوں کا ایک بستی میں رہتا تھا اور اس مقام کا نام مستلق تھا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ ہتھیار جمع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے لڑنا چاہتے ہیں، یا ان سے وہ یہودیوں کا گروپ تھا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا غزوہ تھا. اس میں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستلق مقام پہ پہنچے اور وہاں پر بغیر کسی مزاحمت کے چھوٹا سا گروپ تھا، ان کو ان کے ہتھیار لے لیا، پھر ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا. اس وقت کا یہ تاریخی حوالہ بھی یہاں پر بہت ضروری ہے. اب اس میں ہم جو کریں گے بہت احتیاط سے قوانین کا ڈفرنس بھی دیکھیں گے. اس میں کتنے فوجداری قوانین ہیں اور وہ اس کو کیسے عمل میں لایا جاتا ہے، اور پھر کتنے ذاتی قوانین ہیں جہاں پر کوئی فوجداری یا کوئی قاضی کی طرف سے حکم نافذ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے جو اس کو نبھانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ in the next class we will start Surah An-Nur from the first verse to it will take some time because یہ بہت سمجھنے کی، بہت احتیاط سے سمجھنے والی صورت ہے انشاءاللہ. اوکے چلیے، اگر ٹائم ملتا ہے تو اس کی شروع کی 2-4 آیتیں پڑھ کے آ سکتے ہیں تو آ جائیے، ورنہ ہم کلاس میں بھی اس کو کریں گے.
بہت سے لوگ پہلے سے تیاری بھی کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ان کے گروپ ہیں، آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو لرن. الحمدللہ. چلو میرا شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، یہ ہمیں ہماری سہولت ہمیں اتنی عطا فرمائی کہ ہم گھر بیٹھے اپنی سہولت کے ساتھ اور اتنے اچھے معلم صاحب کے ساتھ ہم لوگ یہ سب جو قرآن کا جو فہم ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو بڑھا دیجئے، ہماری اس کوشش میں مدد فرمائیے، ہماری دلچسپیوں کو بڑھا دیں اور ہمارے ذہنوں کو کھول دیں تاکہ قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور جہاں تک ہو سکے جس تک ہو سکے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ، ربنا زدنا رشدن، ربنا زدنا ہدایہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا فی الجنت الفردوس. اور بس سب کو جتنے شرکا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائیے اور سب کو اس کا اجر آخرت میں تحفے کے طور پہ عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. چلے السلام علیکم.